السلام علیکم۔ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین ہونے والے مذاکرات کی اندرونی کہانی کے ساتھ بے نقاب نیوز پر میں ہوں عدیل مرزا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا شرائط رکھی گئی ہیں، یہ مذاکرات کہاں ہوئے، دونوں اطراف سے ٹیمیں کن کن لوگوں پر مشتمل تھی، یہ دکھانے اور سنانے جا رہے ہیں آپ کو۔ دیکھتے رہیے بے نقاب نیوز۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی کر لیں تاکہ آپ بھی جڑ جائیں بے نقاب نیوز کے ساتھ۔ بالآخر حکومت اور پاکستان تحریک انصاف مذاکراتی میز پر آئی گئیں۔ انتخابات سے متعلق مذاکرات کے پہلے روز پاکستان تحریک انصاف نے 3 شرائط پیش کر دی ہیں۔ جی ہاں، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حکومت کو مذاکرات کی میز پر پہلے روز 3 شرائط رکھ دی گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے پہلے روز حکومت کی مذاکراتی ٹیم پر واضح کر دیا ہے کہ اگر حکومت 14 مئی کے انتخابات نہیں کرانا چاہتی، انتخابات کی تاریخ آگے بڑھانا چاہتی ہے، تو اسے 14 مئی سے قبل قومی اسمبلی، سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کو توڑنا ہوگا۔ جی ہاں، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو پہلی شرط رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی، سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی 14 مئی سے قبل توڑی جائیں۔ جو دوسری شرط رکھی گئی ہے اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ دوسری شرط کے طور پر پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی مذاکراتی ٹیم پر واضح کیا ہے کہ اگر وہ 90 روز میں انتخابات سے متعلق تاخیر کو آئین کے آرٹیکل 254 کے تحت روکنا چاہتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ آئین کے مطابق 90 روز میں الیکشن کرانا ضروری ہے۔ اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی ہوگی اور اس ترمیم کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں واپسی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ 2/3 اکثریت سے ہی ترمیم لائی جا سکتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی تیسری شرط جو حکومت کے سامنے رکھی ہے اس میں کہا ہے کہ انہیں سیف ایگزٹ دیا جائے، انہیں قومی اسمبلی میں واپسی کی اجازت دی جائے، تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے تمام اراکین قومی اسمبلی کو ایوان میں آنے کی اجازت دے۔ اسی صورت میں ہم آئینی ترمیم کے لیے حکومت کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کے لیے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹیمیں بالآخر ایک میز پر بیٹھ گئیں۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کی جانب سے حکومتی وفد کے سامنے 3 شرائط رکھی گئیں۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پی ٹی آئی کی شرط تھی کہ رواں سال مئی میں قومی اسمبلی اور دونوں صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں۔ 14 مئی کے علاوہ ایک ساتھ انتخابات کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ آئینی ترمیم کے لیے تحریک انصاف کے استعفے واپس لینا ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے یہ شرط بھی رکھی گئی کہ رواں سال جولائی میں ملک بھر میں انتخابات کرا دیے جائیں۔ مذاکرات کا دوسرا دور آج دوبارہ شروع ہوگا۔ مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ 2 گھنٹے کے مذاکرات میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ آئین سے ماورا حل ممکن نہیں، اگر نیت صاف ہو تو سیاسی مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے، جبکہ اسحاق ڈار نے کہا کہ دستور کے اندر رہ کر معاملات ہینڈل کرنا ہوں گے۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ جمی برف پگھلنے لگی ہے، کچھ ماننے اور کچھ منوانے پر اتفاق کرنا ہوگا۔ مذاکرات کے آغاز پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ کچھ لو اور کچھ دو پر رضامندی کے بعد پہلی بیٹھک ختم ہوئی۔
ان کا کہنا تھا کہ کل تک ایک دوسرے کو مارنے مرنے کی باتیں کرنے والے آخر ایک میز پر آ کر بیٹھ گئے. یہی جمہوریت کا حسن ہے. قبل ازیں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان الیکشن کے انعقاد کے معاملے پر مذاکرات کا پہلا دور پارلیمنٹ ہاؤس کے کمیٹی روم میں ہوا. حکومت اور پی ٹی آئی دونوں مذاکرات کے پہلے دور کو مثبت اور خوشگوار قرار دیا. حکومتی وفد میں اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ، سعد رفیق، یوسف رضا گیلانی، نوید قمر، کشور زورا شامل تھے، جبکہ پی ٹی آئی وفد میں شاہ محمود قریشی، علی ظفر اور فواد چودھری شامل تھے. ایم کیو ایم کا وفد بھی مذاکرات کے لیے کمیٹی روم نمبر 3 میں موجود رہا. ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی وفد نے عمران خان کا موقف بھی پی ڈی ایم اتحاد کے اراکین کو پہنچا دیا. پی ٹی آئی وفد نے انتخابات کی طریقہ کار اور پارٹی موقف کو بھی پی ٹی ایم اتحاد کے سامنے رکھا. مذاکرات کا پہلا دور ختم ہونے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ 2 گھنٹے کے مذاکرات میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا. آئین سے ماورا حل ممکن نہیں. عمران خان سے ہماری مشاورت ہوئی. حکومتی ٹیم نے کہا کہ